أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اما بعد۔ سوال و جواب کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم فضیلۃ الشیخ مفتی فضل الرحمن المدنی حفظہ اللہ سے بہت سے سوالات کے جوابات پوچھیں گے۔ شیخ محترم کی خدمت میں پہلا سوال عرض ہے کہ جھارکھنڈ کے ایک سائل پوچھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور ہر نشہ آور چیز مسکر ہے، تو کیا بیڑی، سگریٹ، تمباکو اور کھینی وغیرہ یہ مسکر میں شامل ہے، اور کیا یہ حرام ہے یا مکروہ ہے؟ اس سلسلے میں تفصیلی رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث اس طریقے سے ہے، کل مسکر حرام وکل مسکر خمر، کل مسکر حرام وکل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور ہر نشہ آور چیز خمر ہے، یعنی شراب ہے۔ یہ مسند احمد نسائی کی حدیث ہے اور البانی صاحب نے اس کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکرین و مفترین، مسند سعید ابی داود میں، کیا سنن ابی داود میں اور مسند احمد میں یہ حدیث ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے، اور علامہ شوکانی نے کہا ہے صالح للاحتجاج بہ، یہ حجت کے لائق ہے، دلیل پکڑنے کے لائق ہے۔ اور علامہ عبید اللہ صاحب مبارک پور رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے فتاوی میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے۔ باقی ایک اور حدیث جو انہوں نے ذکر کیا ہے، الا ان کل مسکر حرام وکل مخدر حرام، تو کنز العمال میں یہ حدیث ہے، لیکن پہلا جز جو ہے ان کل مسکر حرام، یہ تو کئی حدیثوں میں وارد ہے، وہ صحیح ہے، لیکن کل مخدر حرام غالباً یہ صحیح نہیں ہے، واللہ عالم، کہیں میں کچھ پا نہیں سکا علماء کرام کے اقوال، تو اس بات سے میں سمجھتا ہوں کہ مخدرین والا حصہ جو ہے شاید صحیح نہ ہو۔ اب اس میں جو سوال یہ کیا ہے انہوں نے کہ اس سے کیا کھینے، تمباکو، سگریٹ کو مسکر میں شامل کیا جائے گا؟ دیکھیں، ہم لوگ جیسے لوگ جو تمباکو اور اس سے بنی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، وہ اس کو جو ہے مخدر کے بجائے کہتے ہیں کہ مفتر ہے، تو جس حدیث میں مفترون کا تذکرہ ہے اس حدیث کے حساب سے یہ حرام ہو جاتا ہے، اور مفتر کا مطلب فطور پیدا کرنے والا، تو جو لوگ دیکھے ہوں گے جو ہے کھینی یا تمباکو یا کھانے والے یا بیڑی سگریٹ پینے والوں کو، کہ پہلی مرتبہ جب یہ لوگ پیتے ہیں، پہلی کیا شروع میں کئی روز تک جب یہ تمباکو کھاتے ہیں یا جو ہے بیڑی سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں، تو ان کے اوپر فطور طاری ہو جاتا ہے، چکر آنے لگتا ہے، کئی لوگوں کو متلی بھی ہونے لگتی ہے، لگتا ہے اپنے بدن پر قابو نہیں ہے، گر جائیں گے، اور عجیب طرح سے بدن میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ تو اس حساب سے اس حدیث سے، مفترین والی حدیث سے، اس کے لیے استدلال کر سکتے ہیں۔ یہاں تک نشہ آور ہونے کا ہے، تو میرے خیال میں ان چیزوں کو نشہ آور نہیں کہنا چاہیے، تمباکو وغیرہ کو نشہ آور نہیں کہنا چاہیے، لیکن ان کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب مضر ہیں، اور حدیث سب کو معلوم ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی اور کو نقصان پہنچاؤ۔ آج کل تقریباً تمام اطباء کا اتفاق ہو گیا ہے کہ تمباکو اور اس سے بنی ہوئی چیزیں انسان کی صحت کے لیے بہت ہی مضر ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ جو لوگ بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، اکثر ان کا پھیپھڑا خراب ہو جاتا ہے،
دمہ کی بیماری لگتی ہے اور کبھی کبھی کینسر ہو جاتا ہے۔ گٹکا تو اتنا زیادہ نقصان دہ ہے کہ کئی لوگ ایسے منہ میں کھاتے کھاتے اور سو گئے تو صبح گال میں سوراخ ہو گیا، اس کے اندر اتنی وہ تاثیر ہے۔ اور گٹکا جس حساب سے بناتے ہیں جو ہم نے سنا ہے وہ انتہائی ہے کہ یعنی یہ جو کیا کہتے ہیں کانچ کو پیس کر کے اس میں ملاتے ہیں تو یہ کانچ پیدا کرے گا تو زخم ہو جائے گا، اور کئی چیزیں اس میں ملاتے ہیں جو گندی ہیں۔ تو اس واسطے ان سب چیزوں کو ہم حرام تو کہتے ہیں، نہ کھانا چاہیے، نہ بیچنا چاہیے، اور نہ بنانا چاہیے کہ فیکٹری بنا کے بیچو یہ سب چیزیں۔ تو میرے خیال میں تمباکو کا کاروبار ختم ہی کر دینا چاہیے، یہ نقصان دہ چیز ہے، اور ہر نقصان دہ چیز حرام ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فضول خرچی بھی ہے، یعنی ایک ایسی چیز جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اس پر جو لوگ بیڑی سگریٹ پیتے ہیں اور تمباکو کھاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ مہینے میں اس پر کئی سو روپے خرچہ ہو جاتے ہیں، اور پھر بیڑی سگریٹ پینے والوں کو دیکھا کہ عجیب ان کی غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اپنے پاس بیڑی نہیں ہے تو ایک کافر بھی بیڑی پیتا رہا ہوگا تو بھیا ایک مجھ کو بھی دے دو، نہیں ہوگا تو اسی میں سے لاؤ، دو پھونک مار لیتے ہیں، تو اس کا جوٹھا لے کر کے پھٹ سے پئیں گے اور پھینک دیں گے، اور یہ ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ بہرحال بیڑی جو ہے اور سگریٹ جو ہے اور جو بھی اس قسم کی چیزیں انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ نشہ اور چیزوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی نشہ اور چیز استعمال کرے تو اس کے اوپر حد ہے، یعنی 40 کوڑے یا 50 کوڑے اس کے اوپر لگائے جائیں گے، اور اس کے سلسلے میں بہت سخت قسم کی وعیدیں بھی ہیں کہ شراب پینے والے کو آخرت میں جہنمیوں کا خون پیپ اور دھواں پلایا جائے گا، اتنی سخت سزا ہے۔ اور نشہ اور چیزوں کے استعمال کرنے سے، یہ بات میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ نوجوانوں میں نشہ اور چیزوں کے استعمال کرنے کی بیماری بہت عام ہوتی جا رہی ہے، خاص طور سے جو بڑے گھرانوں کے لڑکے ہیں اکثر بیشتر کوئی نہ کوئی نشے کی چیز استعمال کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا گھر میں لا کر کے باقاعدہ شراب کی بوتل گھر میں پیتے ہیں، اور ہفتے بھر ایسے بے ہوش پڑے رہتے ہیں، نشے میں مدہوش رہتے ہیں، ہوش ہواس برابر نہیں رہتا ہے، اور گھر والے پریشان ہیں، مگر ان کی عادت ایسی خراب ہو گئی ہے کہ یہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ اور جو ہے جب یہ نشے میں مدہوش رہیں گے تو ابھی احمد ہمارے بتا رہے تھے کہ دودھ لینے گئے تھے تو آج کل وہ مالیگاؤں والے اپنا کارخانہ سب بند کیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس بنا پر، تو بند کیے ہوئے ہیں، تو دن بھر ادھر ادھر گھومتے ہیں، کہیں سڑک پر ادھر حادثے بھی ہوتے ہیں کہ مرتبہ، اور ادھر جو شراب کی وہ ہیں دکانیں وہاں سے اگر کے ٹوپی لگا کے باقاعدہ آرام سے بیٹھتے ہیں اور شراب منگا کر کے پیتے ہیں، اور گھر سے یا بازار سے خرید کر کے کچھ لاتے ہیں، نمکین کھاتے ہیں۔ تو بڑے لوگ جن کے پاس کوئی طاقت ہے تو مرغی بھون کے لاتے ہیں اور کھاتے جاتے ہیں اور وہ پیتے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ نمکین چیزیں کچھ لے کے آتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں اور پیتے رہتے ہیں۔ تو جاؤ تو یہاں جو ہے جھاڑی میں بیٹھے ہوئے پی رہے ہیں، اور کئی لوگ وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ ایک روز میں اور مولانا رحمت اللہ صاحب عشاء کے بعد نکلے، انہوں نے کہا کہ ایک جگہ مشاعرہ ہے، تو چلتے سنتے ہیں مشاعرہ، اپنے گاؤں کے جو ہے اچھے شعراء جمع ہو رہے ہیں۔ تو باہر گیٹ پر نکلے، ایک رکشہ والا چوپھلی سے آ رہا تھا، اس میں 2 آدمی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہاتھ دیا تو اس نے روکا، اور ڈرائیور نے ان دونوں سے کہا تم لوگ آگے آ جاؤ۔ ایک کو کہا کہ اس کو پکڑ کے لا آگے بیٹھا، اور تو بھی اس کو روکے رہنا کہیں گرنا پڑے کم وقت۔ اس کے بعد میں جو ہے ہم پیچھے بیٹھایا تو رکشہ کا ڈرائیور کہنے لگا یہ وہاں چوپھلی کے آگے شراب پی کے اور مدہوش سڑک کے کنارے پڑا ہوا تھا، دیکھا تو اتفاق سے میری جان پہچان کا نکلا، فلاں سیٹھ صاحب کا لڑکا ہے۔ میں نے کہا یہ یہیں پڑا رہے گا تو کوئی مار ڈالے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔
کیونکہ ادھر تو مسلم محلہ ہے نہیں. تو اب تو لوگ اتنے وہ ہو گئے ہیں کہ ان کو اس کا بھی خیال نہیں کہ ہم کہاں پیچھے پڑے ہیں، کس علاقے میں پڑے ہیں، کوئی مار ڈالے گا یا کیا ہوگا. تو رحم کھا کر کے ہم نے اس کو اٹھا لیا. تو یہ بیٹھ بھی نہیں پا رہا ہے، اتنا مدہوش ہے. تو اس واسطے اس کو لگایا کہ اس کو پکڑ کے رکھو. اب آپ لوگ آگے ہیں تو ہم نے کہا ان کو آگے پکڑ کے لاؤ. لیکن آگے جائیں گے تو یہ جو زکوٰۃ ناکہ ہے وہاں پر جا کر کے اس کو کنارے لٹا کے میں بھاگ جاؤں گا، اس کے گھر تک نہیں پہنچ جاؤں گا، اور گھر پر فون کر دوں گا کہ تمہارا وہ آدمی پڑا ہوا ہے شراب پی کے فلاں جگہ اٹھا لے جاؤ. تو بہت خراب حالت مسلم نوجوانوں کی ہے. تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ شراب ایک ایسی چیز ہے جس کو ام الخبائث کہا گیا ہے، یعنی خبیث، ناپاک، گندی اور نقصان دہ چیزوں میں سب سے بڑی خبیث چیز ہے، ام الخبائث ہے. کیونکہ اس کی مضرتیں بہت زیادہ ہیں. آدمی عقل جیسی چیز جس کی بنا پر وہ انسان بنتا ہے، وہ عقل اس کی ضائع ہو جاتی ہے، مدہوش ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں رہتا کہاں ہے. چنانچہ سڑک کے کنارے پڑا رہتا ہے، کتا آ کے اس کے منہ پہ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. کبھی کبھی کتا اس کا منہ چاٹتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہماری محبوبہ میرا بوسہ لے رہی ہے، اور پڑا رہتا ہے نالی میں، گندی نالی میں، اور سمجھتا ہے کہ بہت شاندار بستر پر میں لیٹا ہوا ہوں. عجیب لوگ ہیں. پھر اس کو اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ یہ میری ماں ہے، کہ میری بہن ہے، کہ میری بیوی ہے، یا کوئی اور ہے. چنانچہ کبھی کبھی ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ بہن کے ساتھ زنا کر ڈالا زبردستی، ماں کو پھر پکڑ لیا، ہٹا دیا، چلاتی رہی بہت مشکل سے. اور آپ جانتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ جو طلاقیں ہو رہی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ نشے میں مدہوش ہو کر کے آتے ہیں اور شراب وغیرہ پی کے آتے ہیں، ہوش حواس رہتا نہیں، گھر میں گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، بیوی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اٹھ پٹانگ گالی دینا شروع کرتے ہیں. بیوی کو بھی غصہ آ گیا، وہ بھی لڑ گئی، تو پتہ چلا کہ طلاق ہو گئی ہے. بال بچے بیچارے پریشان رہتے ہیں. گھر کا کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کو گھر کا خرچہ ملتا نہیں، اور یہ جو کچھ بھی ہے ماں سے شراب پینے کے لیے، باپ سے شراب پینے کے لیے پیسہ لینے کی خاطر نہیں دے پاتے ہیں تو مار دیتے ہیں. ایسے بھی کہتے ہیں. تو بہت خراب عادت ہے. مسلمانوں کو تو اس سے بہت زیادہ دور رہنا چاہیے. تو نشہ آور چیزیں جتنی ہیں، جس نے کسی نے پوچھا ہے کیا ان سب چیزوں کو ہم جو ہے کیا بتایا ہے، کدھر چلا گیا ہے، کہ جو ہے ان سب کو ہم نشہ آور کہہ سکتے ہیں یا خمر کہہ سکتے ہیں. دیکھو جن میں نشہ ہے ان نشہ آور چیزوں کو ہم خمر کہہ سکتے ہیں، کلو مسکرین خمرون، اور جو ہے کلو مسکرین حرامون، یہ تو حدیث میں ہے. ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں. باقی گٹکا وغیرہ کو ہم خمر نہیں کہتے ہیں، مسکر نہیں کہتے ہیں، لیکن مفسر مانتے ہیں، اور اس کی مضرتوں کی وجہ سے ہے. اب آپ دیکھتے ہوں گے، سنا ہوگا کہ سگریٹ کے ہر پیکٹ پر لکھا رہتا ہے کہ یہ چیز مضر ہے، اس کو استعمال مت کیجیے. حکومت کی طرف سے ان کمپنیوں کے آرڈر ہے کہ لکھ دیا کریں، لیکن اب پینے والے تو سب پی رہے ہیں. تو بہرحال شراب اور گٹکا اور یہ جتنی بھی جو ہے نقصان دہ چیزیں ہیں، تمباکو اور یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں سے ہم کو بہت دور رہنا چاہیے.